آج کل آپ بڑا مسکراتے ہیں, آپ لوگوں نے سزائیں کیا دلوا دی ہیں, آپ لوگ تو ایسے پھدکتے پھر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا آپ نے فتح کر لیا سارا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت بہت شکریہ. نہیں مسکراتے تو ہم شروع سے ہیں اور 8 فروری سے مسکرا رہے ہیں. It might be a short lived smile. جو پچھلے آپ کے کیسز جاتے ہیں ہائی کورٹس میں اور فارغ, پہلے تو بات ہے کہ وہ اپیل اپنے نمبر پہ لگنی چاہیے. اب 26ویں آئینی ترمیم کا پورا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کے کیسز جو پہلے سے اتنا ویٹ کیا جا رہا ہے 20 سال ٹیک اپ نہیں ہوتے, وہ کم از کم ایک اسٹریم لائن ہو اور ایک پروسیس میں آ کے اپنے وقت پہ. عمران خان کی باری ہے, پروسیس ہونا چاہیے. نہیں, ہر کسی کی, عمران خان کیا, ہر کسی کی جو ہے اپنے وقت پہ لگنے چاہیے. جو پرانے کیسز پینڈنگ ہیں, جو 2012 کا پینڈنگ ہے, اس کو پہلے لگنا چاہیے بجائے اس کے کہ 2025 والے کو آپ پہلے لگا دیں. اچھا یہ بتائیں, پہلے میں نے ججز آج جو تماشا چلا ہے سپریم کورٹ میں, اس سے بھی آپ سے بات کریں گے. ہمیں آپ نے کہا تھا دیکھیں ہم نے کیسے چیف جسٹس بنائے ہیں, اب ڈیوائیڈ ختم ہو جائے گی, اب سارے ججز ایک گنگا بحری ہوگی. آج تلواریں نکل آئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اور وہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں پورا وہ ڈسکورس پڑھ کے سنایا, یہاں تک ہوا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک جو ٹیکنیکلی ابھی ریلیٹیولی جونیئر جج ہیں نا, ابھی تو کچھ عرصہ پہلے ایلیویٹ ہوئی, انہوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا یہ چیف جسٹس کیا ہے, یہ تو 3 بندوں سے زیادہ کلمات ہے اکیلا چیف جسٹس. سو اس قسم کی باتیں میں بعد میں آتا ہوں. اصل پھٹا پڑا والا قادر والا خط والا جی وہ لفافہ لہرایا سب کچھ, آپ لوگ کیوں نہیں کھول دیتے, ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس میں ہے کیا. جو جینا نکلا ہے بوتل سے آخر آپ کے پاس ہے, گورنمنٹ کے پاس ہے. دیکھیں شور گورنمنٹ کی آرکائیوز میں ہوگا, اور وہ اس ٹائم جب پریویس گورنمنٹ گئی ایک بند لفافہ تھا, ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ہے. اب ہم سے اگر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو پبلک کر دیں تو ہم شور کہ جس طرح سائفر اٹھا کے لے کے گئے اس کی کاپی, ظاہری بات ہے کہ شہزاد اکبر صاحب اور عمران خان صاحب نے ایک ایک کاپی رکھی ہوگی اپنے پاس, تو وہاں پہ اپنے ڈیفینس میں پیش کر دیتے. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, آپ لیٹس ازیوم کہ ان کے پاس نہیں ہے اور ہونی نہیں چاہیے, اصولاً نہیں ہونی چاہیے. سائفر بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو سائفر میں آپ نے پورا زور لگا لیا تھا نا. میں یہاں بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سارا جو ایک جن ہے وہ اس لفافے میں, اور ساری کرپشن اس کی بیسس پہ ہے, اور کیبنٹ کو پتہ نہیں یہ مسلیڈ کر دیا وہ مسلیڈ کر دیا. آپ لوگ سمپلی جو نیشنل کرائم ایجنسی NCA ہے UK کی, آپ اس کو خط لکھ دیں ایز اے گورنمنٹ کہ یار یہ ہمارے ملک میں بہت بڑا کرائسس ہے, پولیٹیکل ہے, اٹس ڈی اسٹیبلائزنگ دا ہول سسٹم, ہم اس کو پبلک کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو کوئی اعتراض ہے, اگر ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے. آپ لوگ تو جان کے آپ نے ایک معمے کو اور بڑا بنا دیا نا. نہیں وہ آپ کی بات درست ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ. تو عمران خان نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا یار لفافہ کھول دو, بڑی اچھی بات ہے فار دا سیک آف آرگیومنٹ. تو پہلی بات ہے کہ کابینہ میں بند لفافہ لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ اس ملک کو اور اس تمام تر چیز کو اس نہج پہ پہنچانے میں عمران خان صاحب اور تمام تر کابینہ کے لوگوں, وہ آپ بات نہ کریں کابینہ کی. NCA کو لکھنا, ایسی تارڑ صاحب نے منطق دی, انہوں نے کہا جی ہم نے کابینہ کے ان ممبران کے خلاف اس لیے ایکشن نہیں لیا کہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں لیا اس ڈیل سے جنہوں نے اس کو ووٹ کیا. نہیں, اٹس ناٹ ٹرو. آپ جب کیبنٹ, آپ بھی اس وقت سرکار میں ہے نا, آپ نے MNA کو اوتھ اٹھایا, اس کی سرٹن پروویژنز تھیں. آپ جب وزیر ہوتے ہیں اور کابینہ میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کا فرض ہوتا ہے وہ کام کریں جو آپ نے لا آپ کی اجازت دیتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پر آپ نے غلط کیا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے غلط کیا ہے, تو ان لوگوں نے اپنی حلف کی غداری کی ہے. درست, انہوں نے انلیگل اس کو اپروو کیا ہے, جانتے بوجھتے بقول ان کے کہ انلیگل ہے, تو ان کو تو ویسے ان کے خلاف بھی آپ کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے جنہوں نے اپروو کیا تھا وہ سارے تائب ہو گئے, آپ کے حق میں تائب کرا دیے گئے ہوئے وزراء. دیکھیں اس میں زبیدہ جلال صاحبہ کی گواہی موجود ہے, فواد چودھری صاحب وہ بھی چلے گئے, شیریں مزاری نے بھی سیاست چھوڑ دی, نام لے جائیں, فیصل واوڈا دوسری سائیڈ پہ چلے گئے. فیصل واوڈا نے بھی نہیں, دوسری سائیڈ پہ چلے, نہ سن لیں, ان کی وفاداری ہے اب PTI کے ساتھ نہیں ہے. تو جو اس لیے آپ نے کیبنٹ ممبرز کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ انہوں نے ڈائریکٹ فائدہ نہیں لیا, آپ نے ان کو. ہاں تو فواد چودھری تائب ہو گئے نا, فواد چودھری نے چھوڑ دی نا PTI چھوڑی, لیکن آج کل وہ آپ دوبارہ آپسی ابھی پہلے ان حالات کی بات کریں. آپ نے صرف ان کیبنٹ ممبرز کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ وہ سارے عمران خان کا چھوڑ گئے تھے ساتھ یا چھڑوا دیے گئے تھے. تو یہ نہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے فائدہ نہیں لیا, انہوں نے اعتراض اٹھایا اس ٹائم, انہوں نے قانون توڑا اور آپ نے ان کو ریوارڈ کیا. ناٹ ایٹ آل. میں یہ دیکھیں مالک صاحب, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں جن لوگوں نے اعتراض اٹھایا ان لوگوں نے 9 مئی میں اگر وہ ملوث تھے, انہوں نے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد سیاست چھوڑ دی, تو اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جو لوگ وہاں پہ ایز وٹنسز پیش ہوئے, اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو میں کہوں, عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے تمام تر وکلاء صاحبان یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر ایسا کوئی ثبوت ہوتا تو سامنے آ جاتا, تو یہ تمام تر وزراء تھے, اگر کچھ غلط نہیں کیا تھا اگر آپ کو کل پرائم منسٹر
ایک کام کریں جو آپ جانتے ہیں انلیگل ہے، اس پہ آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور پرائم منسٹر کا فائدہ ہے. عمران خان کی ایگزامپل آپ بنا لیتے ہو نا. آپ نے کہا کہ عمران خان نے فائدہ اٹھایا، ان لوگوں نے نہیں اٹھایا. میں یہ کیس آپ کے اوپر لے آتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو مجھے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ غلط ہے اور اس کا شاید یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھا رہے، اور آپ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے رضامندی کے لیے آپ وہ کام کر دیتے ہیں، وہ بات اس طرح ووٹ کر دیتے ہیں ایز کیبنٹ ممبر. کیا آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. تو پھر ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں ہوئی؟ میں یہ کہتا ہوں